بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک صاحب ہیں ارشاد احمد، انہوں نے سوال کیا ہے عمرے کے تعلق سے کہ السلام علیکم مفتی صاحب، کسی زندہ شخص کی طرف سے عمرہ کیا جا سکتا ہے اور اس کی طرف سے عمرہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرما دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، کوئی بھی ہم عبادت کریں، کوئی بھی ہم نفل نماز پڑھیں، کوئی بھی ہم قرآن وغیرہ کی تلاوت کریں، یعنی کوئی بھی ہم نیک کام کریں، تو کسی بھی نیک کام کا ثواب ہم زندہ شخص کو بھی پہنچا سکتے ہیں اور جو انتقال کر چکا ہے اس شخص کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اس میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور زندہ شخص کی طرف سے ہم اگر کوئی بھی نیک عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کے درجات کے اندر بلندی ملے گی اور اس کا ثواب اس کے نام اعمال کے اندر اس کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو کسی ایسے شخص کی طرف سے جو حیات ہو، زندہ ہو، اس کی طرف سے عمرہ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہے، اور عام طور پر جب عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر جو پاکستانی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو گائیڈنگ ہوتے ہیں، تو وہ اس کے بارے میں منع کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے بھی جب ہم زیارت کے لیے جا رہے تھے تو جو ہمارے سامنے ہم کو زیارت کرانے کے لیے لے کر جا رہا تھا، تو اس نے یہ مسئلہ بتا دیا کہ جو زندہ ہے ان کی طرف سے عمرہ نہیں ہوگا، جو انتقال کر چکے ہیں انہی کی طرف سے عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے وہاں پر اس کو باقاعدہ سمجھایا اور اس کو بتلایا کہ ایسا نہیں ہے، یہ آپ مسئلہ غلط بتلا رہے ہیں، زندہ شخص کی طرف سے بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ زندہ شخص کی طرف سے عمرہ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان عمرہ ادا کرے اپنی طرف سے عمرہ ادا کرے، اور اس کا جو ثواب ہے، اس کا جو ہدیہ ہے، وہ دوسرے کو پہنچا دے جو زندہ شخص ہے۔ اس صورت میں احرام اور تلبیہ میں جو نیت کریں گے وہ اپنی ہی کریں گے۔ احرام باندھیں گے تو اس میں بھی اپنا ہی احرام باندھیں گے، اور تلبیہ میں جو نیت کریں گے وہ بھی ہم اپنی ہی نیت کریں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اپنی طرف سے عمرہ کرے، احرام باندھتے وقت اور تلبیہ پڑھتے وقت نیت اپنی ہی کریں گے، اور اس کا ثواب ہم پہنچا دیں گے جو زندہ شخص ہے۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کی طرف سے عمرہ ادا کریں، اور اس میں جو ہم احرام باندھیں گے وہ دوسروں کی طرف سے اس میں احرام میں نیت کریں گے، اور تلبیہ بھی ہم کیا کریں گے، دوسرے ہی کے نام سے تلبیہ پڑھیں گے۔ مثلا احرام باندھیں گے کہ اے اللہ میں جو احرام باندھ رہا ہوں یہ فلاں شخص کی طرف سے احرام باندھ رہا ہوں، یہ انسان زبان سے نیت کر لے، اور تلبیہ بھی جو پڑھیں گے وہ اس میں دوسرے ہی کی طرف سے تلبیہ پڑھیں گے۔ تو دو طریقے ہوتے ہیں، ایک انسان خود سے عمرہ ادا کرے اپنا اور اس کا ثواب، اس کا ہدیہ پہنچا دے زندہ شخص کو، اور ایک یہ ہے کہ انسان دوسرے ہی کی طرف سے جو زندہ شخص ہے اس کی طرف سے عمرہ ادا کرے، اور اسی کی طرف سے احرام باندھتے وقت نیت کرے گا اسی کی، اور تلبیہ پڑھتے وقت بھی اسی کا تلبیہ اس کے نام سے پڑھے گا۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ یہ جو مشہور ہے کہ دوسرے کی طرف سے جو زندہ ہے عمرہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل غلط ہے، یہ مسئلہ غلط ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہے۔ فقط واللہ عالم۔